السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میرے سننے والے دیکھنے والے انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پارٹ نمبر 4 میں ہم وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کے بارے میں جان رہے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم مزید جانیں گے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والے مسائل جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں ان کی ویڈیو آپ تک۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ کے علم میں میری ویڈیوز سے اضافہ بھی ہو رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میری محنت وصول ہو جاتی ہے جب میں اپنی ویڈیوز پر ویوز دیکھتی ہوں۔ آپ ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں مسلم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پارٹ 4 کی ویڈیو ختم کی۔ مسئلہ نمبر 13 کہ اگر آنکھ دکھتی ہو اور کھٹکتی ہو تو پانی بہنے اور آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نہ دکھتی ہوں اور نہ ان میں کچھ کھٹک ہو تو آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یہ آنسو اور آنکھوں کا پانی نکلنے سے وضو اس وقت ٹوٹے گا جب آنکھیں دکھنے پہ آئی ہوئی ہوں یا کھٹکتی ہوں، یعنی ان میں کوئی چیز وغیرہ چلی گئی ہو اور وہ کھٹکنے لگے اور دکھنے لگے، اور اس وقت پھر پانی آنکھوں سے نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 14 اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی پانی نجس ہوگا، تو اس نجس پانی کے نکلنے سے وضو جاتا رہے گا، وضو یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 15 اگر قے ہوئی یعنی الٹی وامٹنگ ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا کوئی اور ذرات گرے، تو اگر منہ بھر کے قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور منہ بھر کے نہ ہوئی تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں روکے، کہ اگر منہ میں اتنی زیادہ قے وامٹنگ جمع ہو گئی کہ وہ منہ میں رکھنے سے منہ کھل سکتا ہے یا وہ منہ سے نکل سکتی ہے تو اسے منہ بھر کے رکھنے کو کہتے ہیں، منہ بھر کے قے ہونے کو کہتے ہیں۔ اور اگر قے میں نرا بلغم گرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے جتنا بھی ہو، منہ بھر کے ہو یا نہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور اگر قے میں خون گرے یعنی قے کی وامٹنگ کی اس میں خون آ گیا تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، منہ بھر کے ہوگا یا نہ ہوگا۔ اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے یعنی لوتھڑے کی شکل میں گرے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہوگا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 16 اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتی تو بھر منہ ہو جاتی، مطلب یہ کہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے قے کی ہے اور وہ اس قے کو اگر جمع کیا جائے وہ اتنی ہو جائے کہ منہ بھر کے بن جاتی تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک ہی متلی جس سے وہ قے آ رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی، یعنی وہ متلی ختم ہو گئی جس سے قے آئی تھی، یعنی تھوڑی آئی تھی قے اس سے، تو وہ متلی جاتی رہی اور جی اچھا ہو گیا، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی سی قے ہو گئی، پھر جب یہ متلی جاتی رہی دل پھر اچھا ہو گیا اور تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک متلی اگر باقی ہے، وہ ایک متلی ہے باقی ہے اور اس سے کئی دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے قے ہو رہی ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے اور وہ اتنی ہو گئی ہے کہ منہ بھر کے ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی وقت میں متلی ایک دفعہ ہوئی
تھوڑی سی قے ہوئی اور پھر دل ٹھیک ہو گیا، دل اچھا ہو گیا، اور تھوڑے وقت بعد پھر دوبارہ متلی ہوئی اور قے ہوئی، تھوڑی سی قے ہو گئی، پھر دل اچھا ہو گیا، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ اسی طرح ہوا یا چوتھی دفعہ اسی طرح ہوا تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 17، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتی، یعنی ٹیک لگائی ہوئی تھی، اگر اس ٹیک کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جاتی، تو پھر اس سے وضو جاتا رہا۔ اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں جائے گا، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی یہاں دیکھیے، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تو ایسی غفلت ہوئی کہ ٹیک کو اگر ہٹا دیا جاتا تو وضو ٹوٹ جاتا، اور اگر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سجدے میں ایسی نیند آ گئی یا ایسی اونگ آ گئی تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے، نماز میں تو نہیں ہے لیکن نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا چوتڑ ایڑی سے دبا لیوے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہیں لگائی تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 19، بیٹھے بیٹھے نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑی، تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو اس وقت وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جو گرنے کے بعد ذرا بعد آنکھ کھلی، یعنی گر گئی اس کے بعد بھی سوئی رہی لیکن اس کے بعد فوری آنکھ کھل گئی تو پھر وضو جاتا رہے گا، اور اگر بیٹھی جھونکتی رہی گری نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر بے ہوش ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی، یعنی پاگل ہو گئی اور اس سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہے گا، اور چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، اور ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح نہیں چلا جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں ہمارے چند مسائل اور پورے ہوئے، انشاءاللہ ان مسائل کو کنٹینیو کریں گے اور مزید جانیں گے کہ ان کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ جانیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سب مسائل کو سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ ان مسائل کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اینڈ تک ضرور سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے جتنے بھی مسائل اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، انتظار کیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے لائک کا اور آپ کے ویوز کا مجھے انتظار رہے گا۔ باقی ڈسکرپشن میں جو میری پچھلی ویڈیوز ہیں وضو کے متعلق، وضو کے بیان کے متعلق اور وضو کی سنت فرائض اور مستحبات کے متعلق، اور یہاں سے ہم نے وضو کے ٹوٹ جانے کا بیان شروع کیا ہے، وہ تمام ویڈیوز میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں، ان کا لنک ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔